اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو ہمارا سیرت کا لیکچر ہے اس میں آج ہم نے معراج شریف ڈسکس کرنی ہے۔ کل جو ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ پہلے تو ہم نے سفر طائف سارا ڈسکس کیا تھا، اس میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پریشانیاں آئیں۔ اس کے بعد ہم نے واقعہ اسراء اور معراج، اسراء جو زمینی سفر ہے وہ ہوتا ہے سارا، اور معراج شریف جو ہے وہ آسمانوں کا سفر ہے۔ تو زمینی سفر کل ہم نے سارا ڈسکس کر لیا تھا، آج جو ہم نے ڈسکس کرنا ہے وہ سارا کا سارا آسمانی سفر ہے۔ جتنی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ آزمائشیں آئی ہیں مکی دور میں، اور اس کے بعد شیب ابی طالب یعنی کہ 3 سال کے لیے سوشل جو بائیکاٹ کیا گیا، اس کے بعد طائف کا سفر، یہ ساری کی ساری چیزیں، اور حضرت ختیجہ سلام اللہ علیہ کا دنیا سے جانا، اور حضرت ابو طالب کا، یہ ساری چیزیں ملا کے جتنے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ ایک قسم کا جو غم تھا اور بوجھ تھا، اس کے انعام میں آپ سمجھ لیں ایک قسم کا یہ جو ہے نا واقعہ پیش آیا ہے، واقعہ معراج، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پہ بلایا، اور اس کے بعد وہاں پہ جو ان کے ساتھ ڈسکشن ہوئی، اور جس طرح کے ان کی وہاں پہ جو ہے نا مہمان نوازی کی گئی، تو یہ ایک قسم کا آپ سمجھ لیں کہ وہ ان ساری آزمائشوں کا جو ہے نا ایک بدلے کے طور پہ دیا گیا۔ آپ خود اس کا اندازہ کر لیں کہ آپ کو اگر بتایا جائے کہ یہ ساری آزمائشیں ہیں، اس کے اینڈ میں جو ہے نا آپ کو اس طرح آسمان پہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا، جو کہ جنت میں انشاءاللہ ہوگا بھی مسلمانوں کو، تو ساری کی ساری تکالیف جو ہے نا پھر آپ کی وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح قیامت میں بھی اس طرح ہے کہ ایک جو انسان ہوگا اس سے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے، جو بالکل ساری زندگی جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں گزار کے آئے گا، اور بالکل اس نے اللہ تعالیٰ کی کوئی بات نہیں مانی ہوگی، اور عیش و عشرت کی زندگی گزاری ہوگی، تو اسے جب لایا جائے گا قیامت والے دن، اور صرف ایک جو ہے نا چکر دوزخ کا صرف دور سے کروایا جائے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے کہ جو ہے دنیا میں کیسے زندگی گزاری ہے، تو وہ کہے گا یا اللہ تیری عزت کی قسم ایک دن میں نے سکھ کا نہیں دیکھا، کہ جو مصیبت اس ٹائم پہ ہوتی ہے نا اس کے سامنے جو پچھلے سارے سکھ ہیں وہ بھول جاتے ہیں۔ اسی طرح ایک غریب سے مسلمان کو لایا جائے گا جس نے بڑی مشکل سے 2 وقت کی روٹی پوری کی، اور لیکن اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق چلا، اور قیامت والے دن جب اس کو ایک چکر جنت کا لگوایا جائے گا، اس کے بعد اس سے پوچھا جائے گا کہ دنیا میں کیسے زندگی گزاری، تو وہ اللہ تعالیٰ کو کہے گا کہ مطلب میرے پہ تو کبھی کوئی مشکل ٹائم ہی نہیں آیا، میں نے تو ایسی زندگی گزاری ہے دنیا میں کہ الحمدللہ میرا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، یعنی کہ اس جو ہے نا نعمت کو دیکھ کے وہ اپنی ساری مشکلات بھول جائے گا۔ ایسے دنیا میں بھی ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی نعمت مل جائے تو آپ کہتے ہیں بس وہ جو ساری آزمائشیں تھیں نا اللہ کا شکر ہے، وہ جو بھی تھی اب تو مجھے یہ نعمت مل گئی ہے تو اب اللہ کا شکر ہے۔ اور اگر کوئی تکلیف آ جائے تو جتنے چاہے مرضی آپ نے جتنے مرضی سال آپ نے گزارے ہوں عیش و عشرت میں، لیکن وہ جو تکلیف جب آ جاتی ہے آپ پہ تو اس کے بعد جو ہے پھر آپ کو صرف وہ تکلیف ہی یاد ہوتی ہے، باقی ساری چیزیں بھول جاتی ہیں۔ اچھا، معراج نبی میں جو سب سے پہلے جو واقعہ پیش آیا کہ کل میں نے جہاں تک ڈسکس کیا تھا کہ ایک زمرد کی سیڑھی لگائے گی، جو زمرد پتھر بھی ہے دنیا میں، اس کی سیڑھی لگائے گی، اس کے ذریعے جو ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپر جانا شروع کیا۔ اب جس آسمان پہ بھی جاتے تھے تو وہاں پہ پہلے سے پوچھا جاتا تھا کہ جو ہے نا جا کے حضرت جبرائیل علیہ السلام وہاں کا دروازہ کھڑکاتے تھے، دروازہ کھڑکا کے وہ پوچھتے تھے جو وہاں کے دربان تھے کہ کون آیا ہے، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام بتاتے تھے کہ میں آیا ہوں، اور ساتھ میں بتاتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے ہیں، تو وہ پوچھتے تھے اس کے بعد کہ خود آئے ہیں اچھا، وہ پوچھتے تھے کہ خود آئے ہیں یا پھر بلائے گئے ہیں، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اس کا جواب دیتے تھے کہ خود نہیں آئے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلائے گئے۔
اچھا، یہ کہنے کے بعد وہ دروازہ کھولتے تھے فرشتے، اور کھول کے جو ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کرتے تھے، ان کو سلام پیش کرتے تھے، اور پھر ان کو جو ہے نا داخل کرتے تھے اندر، بالکل سلام اور احترام کے ساتھ۔ اچھا، پہلے آسمان پہ جیسے ہی وہ گئے ہیں تو پہلے آسمان پہ حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہوئی دوبارہ سے۔ پہلے تو نیچے ایک مرتبہ امامت ہو چکی ہے، اب دوبارہ ہر آسمان پہ جو ہے نا ہر نبی کے ساتھ ان کا ایک ملاقات دوبارہ ہے۔ پہلے آسمان پہ حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہے۔ جیسے ہی حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی ہے تو حضرت آدم علیہ السلام بڑے خوش ہوئے، سینے سے لگایا۔ اس کے بعد کچھ جو ہے وہ روایات میں الفاظ بھی ہیں کہ انہوں نے پڑھا کہ تم میرے بیٹے ہو اور بڑے صالح بیٹے ہو، صالح مطلب نیک بیٹے ہو۔ اور اس کے بعد حدیث شریف کے الفاظ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ ان کی دائیں جانب جو ہے نا کچھ لوگ تھے، اور کچھ لوگوں کی تصویر جس طرح ہوتی ہے اس طرح تھے، اور کچھ بائیں جانب تھے۔ دائیں جانب دیکھ کے وہ مسکراتے تھے، اور بائیں جانب دیکھ کے جو ہے نا غمگین ہو جاتے تھے۔ تو وہ اس میں اس طرح تھا کہ دائیں جانب جو لوگ تھے وہ لوگ تھے جو اللہ کے مقرب بندے تھے، جو جنتی لوگ تھے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے، اور بائیں جانب وہ لوگ تھے جو کہ اولاد میں جو ہے نا بدترین لوگ پیدا ہوئے اور اللہ کے دشمن تھے۔ تو اس وجہ سے کیونکہ وہ حضرت آدم علیہ السلام تو پوری انسانیت کے باپ ہے، تو وہ انہیں اپنے بچوں کا دکھ بھی ویسے ہی تھا، بچوں کی طرح کا دکھ تھا کہ جو کامیاب ہو گئے اللہ کی راہ میں آ گئے تو ان کو دیکھ کے مسکراتے تھے، جو ناکام ہو گئے ان کو دیکھ کے غمگین ہو جاتے تھے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور فرماتے ہیں، اب یہ جتنی بھی باتیں نا یہ حدیث شریف میں ڈیٹیل میں ہے، قرآن پاک میں جتنا بھی سورہ نجم میں یہ ڈسکس ہوا ہے اس میں صرف یہی ڈسکس ہوا ہے کہ ایک جو ہے نا ایک ہی رات میں سارا سفر ہوا، پہلے مسجد اقصیٰ تک اور پھر آسمانوں کی طرف۔ جتنی بھی ڈیٹیلز ہیں وہ ساری کی ساری حدیث شریف میں ہیں، اور اکثر جو حدیثیں ہیں وہ بخاری اور مسلم میں۔ اچھا، تو وہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک طرف سے خوشبوئیں آ رہی تھی اور ایک طرف سے جو ہے نا بدبوئیں آ رہی تھی۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام سے جیسے ہی انہوں نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ایک طرف جنت ہے اور دوسری طرف جو ہے وہ دوزخ ہے۔ اس کے بعد اسی طرح سفر اوپر کی طرف چلا تو دوسرے آسمان پہ دو نبی اور ملے، اور ہر آسمان کا دروازہ جو ہے نا اسی طرح کھلتا تھا کہ پہلے فرشتے پوچھتے تھے کہ کون آیا ہے، تو وہ بتاتے تھے کہ جبرائیل علیہ السلام اور ساتھ میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ تو کہتے تھے کس کی اجازت سے آئے، یعنی کہ خود آئے ہیں یا بلائے گئے ہیں؟ تو وہ کہتے تھے کہ بلائے گئے ہیں، خود نہیں آئے۔ تو اب اس میں جو ہے تھوڑا سا آپ نے یہ بھی غور کرنا کہ خود آئے ہیں یا بلائے گئے۔ خود آئے کا مطلب کہ اتنی کیا اتھارٹی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یعنی کہ فرشتوں کو یہ پتہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کوئی عام ذات نہیں ہے، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہے تو جا سکتے ہیں اوپر، ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے وہ پوچھتے تھے کہ خود آئے ہیں یا بلائے گئے ہیں، کیونکہ ایک مرتبہ کا جو ہے وہ حضرت ادریس علیہ السلام کا بھی اس طرح کا سفر جو ہے تھوڑا سا ثابت ہے، کیونکہ انہیں بتایا گیا تھا کہ آپ کی جو روح قبض ہونی ہے نا وہ ایک خاص مقام پہ ہونی ہے، اس کا ذکر آگے آ جائے گا، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اچھا، دوسرے جو آسمان پہ دو نبی ملے، ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ایک حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ یہ دونوں نبی جو ہے نا یہ خالہ زاد کزن بھی ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کزن ہے حضرت یحییٰ، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو ماں ہے حضرت مریم علیہ السلام، ان کی جتنی بھی ہے نا وہ پرورش اور ساری کی ساری تربیت وہ حضرت زکریا علیہ السلام نے کی ہے۔ قرآن پاک میں اس کا ذکر بھی ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام جو تھے وہ حضرت مریم علیہ السلام کو پڑھایا کرتے تھے اور ان کے استاد تھے۔ تو ایک مرتبہ وہ آئے تو بے موسمی جو پھل ہے نا وہ حضرت مریم علیہ السلام کے پاس پڑے ہوئے تھے، تو انہوں نے پوچھا کہ یہ کہاں سے ہیں آپ کے پاس؟ تو انہوں نے کہا یہ مجھے اللہ نے دیے۔ تو پھر اس پہ انہیں خیال آیا کہ جو اللہ بے موسمی پھل دے سکتا ہے مریم کو، مجھے اولاد بھی دے سکتا ہے۔ کافی ایجڈ ہو گئے تھے لیکن ان کے گھر اولاد نہیں ہوئی تھی۔ پھر انہوں نے جا کے دعا مانگی، وہ دعا بھی ہے قرآن پاک میں کہ میرے سر کے بال سفید ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے نا، میری عمر نہیں ہے کہ میں اولاد آ سکے میرے پاس، اور میری بیوی بھی جو ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ بچے پیدا کر سکے، لیکن پھر بھی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں کہ مجھے جو ہے نا اولاد دے، اور وہ ایک وارث دے دے جو
اس کا وارث ہو حضرت داؤد علیہ السلام کے، جو ہے سارے کے ساری اس کا وراثت کا، اور ہیکل سلمانی جو کہا جاتا ہے اس کا وارث ہو یروشلم میں۔ تو پھر حضرت یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو جو تھے وہ معجزے سے پیدا ہوئے تھے، ان سے ملاقات ہوئی، اس کے بعد پھر تیسرے آسمان پہ گئے، تیسرے آسمان پہ بھی اسی طرح فرشتوں نے پوچھا، تو تیسرے آسمان پہ حضرت یوسف علیہ السلام سے ملے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ واقعی جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت زیادہ حسن دیا تھا، اتنا زیادہ حسن دیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تعریف کرتے تھے کہ بہت زیادہ حسن تھا ان کے پاس۔ اس کے بعد جو چوتھا آسمان ہے وہاں پہ آپ کو حضرت ادریس علیہ السلام ملے۔ حضرت ادریس کا واقعہ جو ہے نا حدیثوں میں اس طرح سے ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا کہ آپ کی جو روح قبض ہوگی نا وہ ایک بلند مقام پہ ہوگی، تو انہوں نے ایک مرتبہ فرشتے کو کہا کہ مجھے جو ہے نا آسمانوں کی طرف لے کے جاؤ، تو میں اللہ تعالیٰ سے جو ہے نا اپنی وہ بعض روایات میں آتا ہے کہ وہ کہتے تھے کہ میں ایج بڑھواؤں کہ تھوڑا سا دنیا میں اور رہ لوں، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ یہ پوچھ کے آؤں کہ کس مقام پہ میرے جو ہے نا وہ نہیں ہے روح قبض۔ تو جیسے ہی وہ گئے ہیں تو چوتھے آسمان پہ حضرت اسرائیل علیہ السلام انہیں ملے، انہوں نے بتایا کہ یہی وہ مقام ہے جہاں پہ آپ کی روح قبض ہونی ہے، تو وہیں پہ پھر روح قبض ہوئی، تو اس کے بعد جو ہے سارے کے سارے معاملات ہوئے۔ تو اس وجہ سے بھی بعض علماء کہتے ہیں کہ حضرت ادریس علیہ السلام جو ہے نا چوتھے آسمان پہ تھے۔ لیکن جو آخری آسمان، ساتویں آسمان اور سدرۃ المنتہا اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہے، یہ اور کسی نبی کو جو ہے نا بالکل بھی شرف حاصل نہیں ہوا۔ بالکل انسانیت میں صرف ایک ہی جو ہے شخصیت ہے جنہیں اس طرح کی معراج کرائی گئی، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور اس کے علاوہ کسی کو نہ پہلے کبھی اور نہ بعد میں کبھی، یعنی کہ ظاہری جو دنیاوی حیات ہے اس کے اندر جنت بھی اور دوزخ بھی اور ساری یہ چیزیں دکھائی گئی ہیں، صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اس کے بعد پانچویں آسمان پہ حضرت ہارون علیہ السلام ملے جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے، اور پھر چھٹے آسمان پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ ساتویں آسمان پہ جب پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ بیت معمور کہتے ہیں بیت اللہ کے بالکل اوپر جو ہے نا بیت معمور ہے، اور وہ فرشتوں کا کعبہ ہے، اور فرشتوں کا کعبہ وہ اس طرح ہے کہ وہاں پہ جو ہے نا جب سے دنیا بنی ہے اور جب تک دنیا ہے ڈیلی بیسس پہ وہاں پہ 70,000 فرشتے جو ہے نا اس کا طواف کرتے ہیں، اور جو فرشتہ ایک مرتبہ طواف کر لیتا ہے اس کی پھر قیامت تک دوبارہ باری نہیں آتی۔ آپ اس سے اندازہ کر لیں کہ فرشتے جو ہے نا کتنے زیادہ ہیں، کہ فرشتے اتنے زیادہ ہیں کہ ایک مرتبہ جس سے طواف کر لیا 70,000 نے ان کی دوبارہ باری نہیں آنی، اور جب سے دنیا چلی ہے تب سے یہ طواف ہو رہے ہیں اور قیامت تک ہوتے رہنے۔ تو بیت معمور کے ساتھ جو ہے نا حضرت ابراہیم علیہ السلام بالکل ایسے سہارا لے کے بیٹھے ہوئے تھے، یعنی کہ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے۔ تو جیسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو وہ آگے پاس، اور انہوں نے بڑا استقبال کیا ان کا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے تھوڑی بات چیت ان کی ہوئی، اور اس کے بعد جو ہے پھر آگے جنت اور دوزخ ساری دکھائی گئی۔ اب اس میں ڈفرینٹ واقعات ہے کہ جنت میں جب گئے تو وہاں پہ ڈفرینٹ محل دکھائے گئے، اور سارے کے سارے جنت کے پورشن دکھائے گئے، اور جنت میں جو ہے بعض لوگوں کی تلاوت سنا۔ ایک صحابی کے نام آتا ہے جن کی تلاوت جو ہے نا سنی انہوں نے، تو انہوں نے کہا کہ اتنی خوبصورت تلاوت ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ آپ کے صحابی کی تلاوت ہے جو مدینے میں تلاوت کرتے ہیں یا مکے میں، اور ان کی یہاں پہ بھی سنائی دیتی ہے تلاوت۔ تو اتنا زیادہ صحابہ کا مقام ہے۔ اس کے بعد دوزخ دکھائے گی۔ دوزخ کے کل جو ہے وہ آپ کو عذاب میں نے 7-8 لوگوں کے بتائے تھے، تو وہ عذاب جو ہے وہ تھے سارے کے سارے قبر کے، لیکن دوزخ میں بھی کچھ عذاب دکھائے گئے، وہ اس میں بڑی ڈیٹیل حدیث ہیں، اور بعض حدیثیں جو ہیں نا بہت زیادہ ڈیٹیلز میں، تو اس وجہ سے وہ زیادہ ابھی میں اس میں سیرت میں ڈسکس نہیں کر رہا۔ اچھا، جنت اور دوزخ دکھانے کے بعد جو ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے بعد پھر دوبارہ اور اوپر لے کے جایا گیا۔ اوپر بالکل جہاں پہ لے کے نا وہاں پہ ایک مقام ہے سدرۃ المنتہا۔ تو سدرۃ المنتہا پہ جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ وہ جگہ تھی جہاں میں نے حضرت جبرائیل کو جو ہے نا ان کی اصلی حالت میں دیکھا تھا، یعنی کہ پورے پر اور پورے جو ہے جسم کے ساتھ۔
سدرہ جو کہتے ہیں وہ ایک بیری کو کہتے ہیں، جو سدرۃ المنتہا ایک جگہ ہے جنت سے اوپر، وہاں پہ ایک بیری تھی، اور منتہا کہتے ہیں بالکل اینڈ کو، انتہا سے یہ ہے ورڈ، جس طرح اردو میں انتہا ہے عربی میں منتہا ہے، کہ بالکل جو اینڈ ہے نا وہاں پہ۔ تو سدرۃ المنتہا سے بھی آگے پھر جو ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکیلے سفر کیا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو ہے نا یہ اینڈ ہے، اس کے آگے جو ہے فرشتوں کو آگے اوپر جانے کی اس سے زیادہ اجازت نہیں ہے۔ تو سدرۃ المنتہا سے اوپر جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو وہ کہتے کہ ایک مقام ایسا ہے جہاں پہ جو ہے نا مجھے قلم کی آواز سنائی دی۔ قلم کی آواز اس طرح سے سنائی دی کہ پرانے جو ہے نا دور کے قلم ان کی آوازیں بھی آتی تھیں، آج کل تو جو بال پینس وغیرہ ہیں ان کی آوازیں نہیں آتی، جو تختیاں وغیرہ جنہوں نے دیکھی ہیں انہیں پتہ ہے کہ تختی پہ جب آپ لکھتے تھے تو ایک خاص قسم کی آواز آتی ہے اس میں۔ تو وہ آوازیں جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی، تو وہ تھی جو لوح محفوظ سے جو ہے نا فرشتے وہاں پہ آ کے اینڈ پہ صرف لکھتے تھے کہ لوح محفوظ سے کس انسان کی کتنی تقدیر ہے، کس کے پاس کتنا رزق ہے، کس کی کہاں پہ موت ہے، تو سارے فرشتے وہاں سے آپ سمجھ لیں نوٹس بنا کے تو پھر نیچے آتے تھے کہ لوح محفوظ ہے اس کے اوپر، جہاں پہ صرف اور صرف کچھ خاص فرشتے جاتے ہیں اور انسان جو ہے نا وہاں پہ کوئی بھی نہیں گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوئی ہے، تو اللہ تعالیٰ سے جو ملاقات کے بارے میں بعض جو ہے نا علماء کا اختلاف ہے۔ دو صحابی ایسے ہیں، حضرت انس بن مالک اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے، لیکن چہرے کی آنکھوں سے نہیں، دل کی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اور حضرت عائشہ سلام اللہ علیہ اور ساتھ میں حضرت عبداللہ بن مسعود یہ بالکل انکار کرتے تھے کہ بالکل نہیں دیکھا، پردے میں گفتگو ہوئی ہے، جو بھی گفتگو ہوئی ہے، اور دیدار جو ہے ڈائریکٹ نہیں ہوا، لیکن خواب میں جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیدار ہوا ہے۔ اس میں بخاری اور مسلم کی دونوں حدیثیں موجود ہیں کہ خواب میں ایک مرتبہ دیدار ہوا ہے، ڈائریکٹ جو ہے وہ بعض روایات میں ہے کہ دیکھا ہے، بعض روایات میں یہ ہے کہ نہیں دیکھا۔ اس میں جو ہے نا حدیثوں میں بھی بعض لوگ کہتے ہیں اختلاف ہے اور بعض علماء میں بھی اختلاف ہے، کہ بعض علماء کہتے ہیں جی دیکھا ہے، بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں دیکھا۔ اچھا، اس میں جو ہے جیسے ہی ملاقات ہوئی ہے وہاں پہ جو ہے تین تحفے ملے۔ سب سے پہلے جو ہے 50 نمازیں، اس کے بعد 2 جو آخری آیات ہے سورۃ البقرہ کی، سورۃ البقرہ کی جو 2 آخری آیات ہیں اس کی بڑی فضیلت ہے، وہ اس ٹائم پہ معراج شریف کے ٹائم پہ گفٹ کی گئی ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو ہے نا ایک اور بشارت دی گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، بشارت یہ دی گئی کہ آپ کی امت میں جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے نا، یعنی کہ آپ سمجھ لیں کہ ایک ذرہ برابر بھی ایمان ہے، بالکل ہلکا سا، وہ بھی جو ہے جنت میں داخل ہو جائے گا۔ یعنی کہ جس نے ایک مرتبہ بھی سچے دل سے پڑھ لیا نا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو وہ جنت میں چلا جائے گا۔ وہ الگ بات ہے کہ قبر میں عذاب ہوگا، قیامت والے دن دوزخ میں عذاب ہوگا، ایٹ دا اینڈ جو ہے نا وہ جتنے مرضی 1000 سال کا عذاب ہو گیا اس کے بعد وہ جنت میں چلا جائے گا۔ تو یہ بات ڈسکس ہوئی، اور لیکن اس میں ایک شرط تھی کہ جس نے شرک کیا ہے نا، شرک کے سوا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے وہ جنت میں چلا جائے گا، کیونکہ شرک جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے کبھی معاف نہیں کرنا۔ یہ تو قرآن پاک میں بھی ہے اور ویسے ہر حدیث میں بھی اس کا ذکر ہے کہ ہر گناہ معاف ہو سکتا ہے سچی توبہ سے سوائے شرک کے، ٹھیک ہے نا، یہ یعنی شرک معاف ہو جائے گا اگر آپ نے شرک کرنا روک دیا، لیکن اگر آپ مر گئے ہیں اس کے بعد شرک معاف نہیں ہوگا، شرک پہ مر گئے ہیں اگر تو، کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ شریک ٹھہراتے تھے لوگوں کو۔ اور شریک ٹھہرانا یہ نہیں ہوتا کہ آپ جو ہے شریک ٹھہرا رہے ہیں صرف بتوں کو ٹھہرا رہے ہیں، اللہ کی جو مقرب ہستیاں ہیں، انبیاء اکرام ہیں، اولیاء اکرام ہیں، صحابہ اکرام ہیں، ان کو بھی اگر آپ شریک ٹھہرا رہے ہیں تو وہ بھی آپ شرک کر رہے ہیں۔ جس طرح عیسائی جو ہیں وہ کسی بت کو تو نہیں پوچھتے، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہی کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، اور جو یہودی ہیں وہ کسی بت کو تو نہیں پوچھتے، حضرت عزیر علیہ السلام کے بارے میں یہ کلیم کرتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، ٹھیک ہے۔
تو اس وجہ سے یہ شیطان کا ایک خاص قسم کا وار ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مقرب بندوں کو ہی جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے مقابلے پہ کھڑا کر دینا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، ان کے بارے میں بعض لوگ اس طرح کی باتیں کر دیتے ہیں کہ ان کو اس طرح سے کمپیئر کرتے ہیں، یا مولا علی کرم اللہ وجہ کی ذات کہ ان کو اس طرح کھڑا کر دیتے ہیں، حالانکہ قرآن پاک میں اور باقی جگہ بالکل سیدھے اور صاف الفاظ میں لکھا گیا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اب اس سے زیادہ سمپل بات کوئی ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کو آپ کہہ رہے ہیں ہر نماز میں کہ تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، تو اس کے باوجود بھی اگر کوئی انسان کسی اور کو مدد کے لیے پکار رہا ہے تو پھر آپ خود اس پہ جو ہے نا اندازہ کر لیں کہ وہ کس حد تک جو ہے نا آگے بڑھ چکے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے پیج میں جو بات قرآن پاک کی گئی ہے مسلمانوں کو وہی سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے یہ اس میں ایک اور حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ جو ہے نا ہر بندہ جنت میں چلا جائے گا سوائے شرک کرنے والے کے۔ تو اس میں پوچھا گیا کہ کون سے لوگ جو ہے نا، حضرت ابو ذر غفاری سے ہے یہ حدیث کہ حضرت ابو ذر غفاری نے کہا کیا چور اور زانی بھی جنت میں چلے جائیں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، چور اور زانی بھی جو ہے نا وہ بھی جنت میں چلے جائیں گے۔ تو اس پہ حضرت ابو ذر غفاری کو جو ہے نا بڑا تعجب ہوا، انہوں نے کہا کہ واقعی کہ چور اور زانی بھی چلے جائیں گے؟ تو رسول اللہ نے فرمایا ہاں، چور اور زانی بھی جو ہے نا وہ بھی جنت میں چلے جائیں گے۔ اچھا، دوسری بار بھی پوچھ کے جو ہے نا انہوں نے کہا کہ تیسری بار پھر پوچھا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے کہ کیا چور اور زانی بھی چلے جائیں گے جنت میں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں، چور اور زانی بھی چلے جائیں گے، بے شک ابو ذر اس کا برا ہی مان جائے، یعنی کہ حضرت ابو ذر کو کہا کہ آپ اس کا چاہے برا ہی مان جائے لیکن اللہ تعالیٰ سے اگر کسی نے توبہ کر لی ہے تو چور اور زانی بھی جنت میں چلے جائیں گے، یا پھر اپنے حصے کا جو ہے نا عذاب بھگت کے چلے جائیں گے۔ اچھا، اس کے بعد جو ہوا ہے وہ 50 نمازیں لے کے جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آنے شروع ہوئے تو پہلے حضرت 7ویں آسمان پہ ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس، وہاں پہ آ گئے، اس کے بعد پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے 6ٹھے آسمان پہ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ کیا لے کر آئے ہیں، مطلب کیا ملا آپ کو؟ تو انہوں نے فرمایا کہ 50 نمازیں ملی ہیں اور یہ بشارت ملی ہے جو شرک نہیں کرے گا وہ جنت میں جائے گا، اور تیسری جو چیز ملی ہے وہ سورہ بقرہ کی 2 آیات ملی ہے۔ تو اس پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ جو ہے نا اس طرح کرے واپس جائیں۔ بنی اسرائیل پہ بھی اس طرح کے حکم آئے تھے تو لیکن انہوں نے جو ہے نا وہ حکم صحیح سے پورے نہیں کیے، تو 50 نمازیں بہت زیادہ ہیں، آپ کی امت نہیں پڑے گی۔ اچھا، وہ واپس چلے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو واپس جا کے انہوں نے ریکویسٹ کی تو پھر جو ہے نا 45 نمازیں رہ گئی۔ اس کے بعد دوبارہ آئے، دوبارہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نہیں یہ بھی زیادہ ہے، تو دوبارہ گئے۔ اس طرح کے جو ہے نا 9 چکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اللہ تعالیٰ کے پاس جاتے تھے اور پھر واپس آتے تھے، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے تھے کہ یہ زیادہ ہیں، پھر واپس جاتے تھے، پھر آتے تھے، تو اینڈ میں جو ہے نا 5 نمازیں رہ گئیں۔ تو 5 نمازوں پہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ بھی زیادہ ہیں، اس سے بھی زیادہ کم کرا کے ہیں۔ تو اس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، اب جو ہے نا مجھے دوبارہ جاتے ہوئے جو ہے نا اللہ تعالیٰ سے حیا آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک چیز مجھے گفٹ کی ہے کہ آپ کی امت کے لیے تحفہ ہے اور میں اسے کم کروا رہا ہوں، اس کے بعد میں نہیں جا سکتا۔ اچھا، اس پہ جو ہے نا آپ اندازہ کریں ذرا کہ ایک نبی کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایک چیز گفٹ کی ہے، وہ صرف اس وجہ سے اپنی امت کے ڈر سے کہ امت جو ہے نا کسی طرح امت کی پکڑ نہ ہو جائے، کسی طرح امت جو ہے نا نافرمانی پہ نہ اتر آئے اور ان سے پورے نہ ہو سکے فرائض اور اللہ تعالیٰ انہیں پکڑ لیں، صرف اس وجہ سے جو ہے نا 9 چکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لگائے کہ میری امت کے لیے آسانیاں پیدا ہو جائیں۔ اور اس طرح کی اور بھی بہت ساری چیزیں، جس طرح مسواک کبھی کر لی کبھی نہیں کی، ٹھیک ہے، اور بہت ساری چیزیں رسول اللہ نے صرف اس وجہ سے جو ہے نا کی ہیں کہ ان کی امت پہ جو ہے نا وہ چیز فرض نہ ہو جائے۔ اسی طرح تراویح بھی ہے کہ
کہ تراویح 2 دن پڑھی، اس کے بعد جو ہے اپنے حجرے میں جا کے پڑھنا شروع کر دی کہ کہیں فرض نہ ہو جائے یہ چیزیں۔ تو امت کے لیے جو ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی زیادہ جو ہے ان کو فکر رہتی تھی، لیکن امت سے جو ہے نا 5 نمازیں بھی نہیں پڑھی جاتی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ایکسپیرینس سے چیزیں بتائی تھیں، وہ آج آپ کو پریکٹیکلی نظر آتی ہیں کہ 5 نمازیں بھی جو ہے نا وہ مشکل ہو جاتی۔ جمعے کی آپ نماز دیکھیں اور جو عیدوں کی نماز دیکھیں اور فجر کی نماز دیکھیں، آپ کو صاف فرق پتہ چل جائے گا۔ جمعے میں بھی وہی ایک ہی مسجد ہوتی ہے اور فجر میں بھی وہی مسجد ہوتی ہے، لیکن فجر میں جو ہے نا تعداد کتنی ہوتی ہے اور جمعے میں تعداد کتنی ہوتی ہے۔ رمضان میں شروع میں پہلا دوسرا رمضان آپ دیکھیں تو فجر میں آپ کو لوگ نظر آئیں گے، اس کے بعد پھر وہی حالات ہو جاتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے جیسے ہی واپسی کا سفر شروع ہوا ہے، اس کے بعد اب اس پہ بھی جو ہے نا سیرت نگاروں نے بحث کی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہلے آتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آتے تھے لیکن انہوں نے جو ہے نا نمازیں کم کرنے کا نہیں کہا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے انہوں نے بار بار بھیجا۔ تو اس پہ جو ہے نا سیرت نگار یہ کہتے ہیں کہ جو خلیل ہے نا، خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کی قرآن پاک میں بھی اسی طرح تعریف بیان ہوئی کہ جب بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں کچھ بھی کہا نا، انہوں نے آگے سے کسی بھی قسم کا سوال نہیں کیا یا پھر کچھ کہا نہیں، انہوں نے صرف جو ہے نا پوچھا کہ کیا بات ہے، انہوں نے بتایا کہ جی یہ بات ہے اور آپ نے اس طرح کرنا ہے، یعنی کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوال تو نہیں کیا کہ کیوں کرنا ہے یا پھر کیا وجہ ہے، اس میں کیا حکمت ہے۔ جو حضرت ابراہیم کو حکم ہوئے ہیں اس طرح سے جو ہے نا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ پورے کیے ہیں۔ تو خلیل کا جو ہے نا یہ فرض ہوتا ہے، یعنی کہ خلیل کا یہ مرتبہ ہے کہ جیسا ان کا جو خلیل کو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا انہوں نے چپ کر کے مان لیا، لیکن جو کلیم ہے یعنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ذات، کلیم کو جو ہے نا وہ اس طرح کرتے ہیں کہ ڈسکشن کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک لاڈلے صاحب جو ہے رسول تھے اور ساتھ میں ان کا جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک اس طرح کا تعلق تھا، جس طرح انہوں نے کہا کہ میں نے آپ کو دیکھنا ہے اللہ تعالیٰ سے، اور ایک تجلی پہ وہ بے ہوش ہو گئے، تو اس طرح کا تعلق تھا، اس وجہ سے انہوں نے یہ ڈسکشن کروائی اور بار بار نمازیں کم کروائی۔ اس کے بعد جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے ہیں دنیا میں تو وہ وہی بتاتے ہیں کہ بستر بھی گرم تھا اور وہ جو کنڈی تھی وہ بھی ہل رہی تھی، اتنا یعنی کہ ٹائم اور اسپیس سے یہ بالکل آزاد واقعہ تھا یا پھر آپ اردو میں جیسا کہتے ہیں زمان و مکان کی قید سے آزاد۔ اچھا، جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے اس کے بعد جو ہے نا اور آ کے واقعہ یہ بیان کیا ہے، تو اس پہ جو ہے نا قریش مکہ نے ان کا مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ انہوں نے کہا جی یہ جو پہلے تو یہ صرف زمین کی باتیں کرتے تھے، اب انہوں نے آسمانوں کی باتیں بھی کرنا شروع کر دی ہیں۔ ایسا تو پاسبل ہی نہیں ہے کہ کوئی ایک رات میں اتنا لمبا سفر کر لے، کیونکہ شام جاتے رہتے تھے، انہوں نے بیت المقدس دیکھا ہوا تھا اور مسجد اقصیٰ کا انہیں پتہ تھا کہ کتنا دور ہے، فاصلہ کتنا ہے۔ تو یہ جب دیکھتے تھے تو انہوں نے پھر آگے عجیب سوال کرنا شروع کر دیے، اچھا یہ بتائیں دروازے کتنے ہیں، یہ بتائیں سیڑھیاں کتنی ہیں، اور یہ بتائیں دیواروں کے رنگ کیسے ہیں، اس طرح کے سوال۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دعوی نبوت کے بعد جو ہے نا میں اتنا پریشان کبھی نہیں ہوا جتنا میں اس دن ان کے سوالوں سے ہو گیا، کہ مطلب اتنی جلدی آپ کوئی یہ تھوڑی نہ بتا سکتا ہے کہ ایک رات کے لیے تھوڑے وقت کے لیے کوئی شخص وہاں پہ جائے اور اسے دیواروں کے کلر بھی یاد ہو جائیں، سیڑھیاں کتنی ہیں یہ بھی یاد ہو جائیں، اور دروازے کتنے ہیں یہ بھی یاد ہو جائیں۔ ٹھیک ہے، آپ اور ہم یہاں سے گزر رہے ہیں یا پھر اپنے گھر کی سیڑھیاں چڑھتے ہیں، ہمیں ابھی تک کسی کو یاد ہے کہ کتنی سیڑھیاں چڑھتے ہیں؟ کسی کو بھی نہیں یاد، حالانکہ ہم کتنے سالوں سے چڑھتے آ رہے ہیں۔ تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اتنا پریشان میں کبھی نہیں ہوا جتنا اس واقعے پہ ہوا۔ تو اتنی دیر میں جو ہے نا حضرت جبرائیل علیہ السلام آ گئے، تو انہوں نے کیا کیا کہ اٹھا کے جو ہے نا بالکل بیت المقدس میرے سامنے رکھ دیا۔ تو جو وہ سوال پوچھتے تھے تو میں دیکھ دیکھ کے بتاتا جاتا تھا، اچھا اتنے دروازے ہیں، کون سی جگہ کا پوچھ رہے ہو، یہ جگہ ہے۔ تو حضرت
جبرائیل علیہ السلام وہ چیزیں دکھاتے جاتے تھے اور رسول اللہ ان کے جو فوراً جواب دیتے جاتے تھے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایک خاص تائید ہے جو نبیوں کے ساتھ ہوتی ہے، صرف اور صرف کیوں کہ تاکہ لوگوں پہ جو ہے نا حق واضح ہو جائے. اس کے بعد انہوں نے کہا کوئی اور نشانی آپ بتائیں. تو انہوں نے کہا کہ جب میں واپس آ رہا تھا نا، میں نے دیکھا کہ تمہارا شام سے ایک قافلہ آ رہا ہے، تو بدھ کے دن جو ہے نا وہ مکے میں داخل ہو جائے گا. اور اس میں ایک اونٹ تھا، وہ گم ہو گیا تھا، اور بھورے رنگ کا اس کا ایک اونٹ ہے جو بالکل سامنے ہے، اور اس کے دونوں سائڈوں پہ جو ہے نا سامان لدا ہوا ہے، ایک ایک بوری. تو تقریباً عصر تک جو ہے نا وہ قافلہ مکے میں داخل ہو جائے گا. اچھا، اب کفار مکہ نے کہا چلو ٹھیک ہے، وہ آئیں گے تو دیکھ لیں گے، پوچھ لیں گے ان سے یہ بات بھی. جیسے ہی وہ آئے ہیں تو انہوں نے دیکھا کہ سب سے آگے جو ہے نا ایک بورا سا اونٹ ہے، وہی آ رہا تھا. اس سے پہلے یہ واقعہ ہوا کہ جو ہے بالکل جو ہے نا عصر کا ٹائم گزر گیا، لیکن اس کے باوجود جو ہے نا وہ قافلہ نہیں آیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی. جیسے ہی انہوں نے دعا مانگی تو اس موضوع کو کہتے ہیں حبس شمس. شمس کہتے ہیں سورج کو، حبس شمس کا مطلب ہے کہ سورج کا ایک ہی جگہ پہ رک جانا. تو دعا مانگی تو وہ سورج وہیں پہ رک گیا، اور اتنی دیر کے لیے رکا رہا جب تک وہ قافلہ مکے میں داخل نہیں ہو گیا. کہ عصر سے مغرب کا ٹائم جو ہے نا وہ زیادہ لمبا ہو گیا، عام طور پہ اتنا لمبا نہیں ہوتا. اب یہ جو واقعہ تھا نا وہ سارے کفار نے دیکھا بھی، اور قریش نے اس کو آبزرو بھی کیا کہ ویسے جو ہے 2-3 گھنٹے کا ٹائم تھا عصر اور مغرب کے درمیان، لیکن اس دن جو ہے وہ ٹائم گزر ہی نہیں رہا تھا. تقریباً 6 گھنٹے ہو گئے لیکن وہ ٹائم نہیں گزر رہا تھا. تو اس کو کہتے ہیں حبس شمس، کہ سورج کا ایک جگہ پہ رک جانا. تو یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزوں میں سے ایک معجزہ ہے. ایک تو پہلے جو میں نے آپ کو بیان کر دیا کہ چاند کے 2 ٹکڑے کیے تھے. ایک تھا جس میں مولا علی کرم اللہ جو سوئے کہ جو ہے گود میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر رکھ کے سوئے ہوئے تھے اور انہوں نے سورج واپس پلٹا دیا تھا. اور تیسرا یہ ہے کہ جس میں سورج ایک جگہ پہ رک گیا تھا. تو جیسے ہی وہ قافلہ داخل ہوا انہوں نے دیکھا کہ وہی بھورے رنگ کا اونٹ تھا اور اس کے دونوں سائڈوں پہ وہ تھے تھیلے. تو اس پہ جو ہے نا ولید بن مغیرہ، جس کا میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا، جس کے بارے میں قرآن پاک میں بڑی سخت آیات نازل ہوئی ہیں، حضرت خالد بن ولید کے باپ تھے یہ. وہ جو ہے نا اس نے کہا کہ دیکھا آج تو جو ہے ثابت ہو گیا کہ یہ جو ہے نا شخص بہت بڑا جادوگر، نعوذ باللہ، کہ جو چیز یہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے ہیں نا غیر معمولی واقعہ، اس کو یہ پھر جادو کا نام دے دیتے. جب بات نہیں ماننی ہو تو پھر انسان اسی قسم کے بہانے کرتا ہے کہ اتنی واضح چیزیں دیکھنے کے باوجود بھی جو ہے نا وہ اسے کبھی جادو کا نام دے دیتے تھے، کبھی کوئی اور بہانہ لگا دیتے تھے کہ جب دلوں پہ مہر لگ جائے. اچھا، اس کے بعد جو ہے یہ اس میں ایک اور واقعہ پیش بڑا جو ہے نا سیرت نگاروں نے نقل کیا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا، کہ کسی نے جو ہے نا جا کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کہا کہ آج تمہیں پتہ چلا تمہارے دوست نے کیا بات کی ہے. پہلے تو وہ کہتے تھے کہ وہ زمین میں جو ہے ساری چیزیں جانتے، اب تو وہ آسمان کی باتیں کرنا شروع ہو گئے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ حالانکہ ملے نہیں تھے ابھی رسول اللہ سے، انہیں پتہ نہیں تھا کہ معراج ہوئی ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ اگر واقعی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں تو یہ سچ ہے، کیونکہ ہم نے اس سے بڑی بڑی باتیں ان کے کہنے پہ مان لی ہیں، تو یہ تو بات ہی کوئی نہیں ہے. تو اس کے بعد جو ہے نا حضرت ابوبکر کو صدیق کا لقب دیا گیا کہ وہ سچے ہیں، یعنی کہ تصدیق کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کی. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ جو ان کا ایمان تھا نا وہ اس لیول کا تھا کہ وہ کہتے تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا بس وہ حق ہے. پھر اس میں وہ سوال نہیں کرتے تھے، نہ وہ اس میں کہتے تھے عقل بعد میں ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان ہے وہ پہلے. اچھا، اس کے بعد جو ہے حج کا موسم شروع ہو رہا تھا. حج کا جیسے ہی زمانہ آیا اور موسم آیا تو اس میں جو ہے رسول اللہ اس میں بھی تبلیغ کیا کرتے تھے. اس سے پہلے میں تھوڑی سی آپ کو ہسٹری بتا دیتا ہوں کہ ہسٹری میں یہ ہے کہ جتنے بھی یہودی تھے نا، یہودی قبائل سارے کے سارے آ کے مدینے کے آس پاس جو ہے نا آباد ہو گئے تھے. اور صرف یہ آج سے نہیں آباد ہوئے تھے، یہ کافی دیر پہلے سے آباد ہو گئے تھے. یہ وہاں پہ جا کے آباد ہوئے ہیں، اور آباد ہونے کا مقصد یہ تھا
کہ کیونکہ آخری نبی کا زمانہ قریب آنے والا ہے، تو جیسے ہی آخری نبی یہاں پہ آئیں گے تو ہم ان کی جو ہے نا ان کے ساتھ نصرت کریں گے، نصرت یعنی کہ ان کی ہیلپ کریں گے اور ان کے ساتھ جو ہے مل کے اللہ تعالیٰ کے لیے کے دین کے لیے لڑیں گے۔ تو ان کی جو ہے نا لڑائیاں ہوتی تھی، اوس اور خزرج 2 قبیلے تھے مدینے میں، تو ان کی بہت زیادہ وہاں پہ لڑائیاں ہوتی تھی، تو ہر لڑائی جو ہے نا یہ ہار جاتے تھے، کیونکہ اوس اور خزرج جو تھے نا یہ بڑے جنگجو لوگ تھے، تو یہ ہمیشہ انہیں دھمکی لگایا کرتے تھے کہ ہم جو ہے نا آخری نبی کا زمانہ قریب ہے، آخری نبی آنے والے ہیں، ہم ان کے ساتھ مل کے جو ہے نا جب وہ آئیں گے ہم ان پہ ایمان لے کر آئیں گے، اور ہم انہیں پہچانتے ہیں، ہم اہل کتاب ہیں، تمہارے پاس تو کوئی کتاب نہیں، ہم جانتے ہیں کہ ان کی نشانیاں کیا ہیں، ہم سب سے پہلے ان پہ ایمان لے کر آئیں گے اور پھر ان کے ساتھ مل کے جنگ کریں گے، اور ہم پوری دنیا پہ جو ہے نا ہماری حکومت ہوگی، پھر تم ہمارا مقابلہ نہیں کر سکو گے۔ تو یہ وہ جو ہے نا دھمکی لگاتے تھے انہیں، یہودی اوس اور خزرج کو، اور یہ دھمکی اتنی زیادہ وہ لگاتے تھے، اتنی زیادہ لگاتے تھے کہ آپ سمجھ لیں کہ ان کے جو ہے نا سن کے ان کے جو ہے سمجھ لیں کہ کان جو ہے پک گئے تھے، کہ وہ کہتے تھے اچھا یار یہ کہتے ہی ہیں۔ تو کیونکہ انہیں بھی ان کی کتابوں میں بھی یہ لکھا ہوتا ہے، یہ بالکل اسی طرح جس طرح آپ ابھی مسلمان کہتے ہیں کہ حضرت امام مہدی آئیں گے نا جب، تو پوری دنیا میں ہمارا جو ہے نا حکومت ہوگی، اور پوری دنیا میں جو ہے نا ہمارے اسلام غالب آ جائے گا۔ ہم بھی کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور حضرت امام مہدی علیہ السلام آئیں گے، تو تب ہم جب جنگ لڑیں گے تو ہم پوری دنیا میں ہماری حکومت ہوگی۔ تو اسی طرح انہیں بھی پتہ تھا یہودیوں کو یہ باتیں۔ تو جیسے ہی مدینے کے کچھ لوگ آئے نا حج پہ، اور حج کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے چل رہا تھا، جیسے ہی وہ لوگ وہاں پہ آئے انہوں نے دیکھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس طرح کرتے تھے کہ چلو انہوں نے تو میری بات نہیں سنی مکے والوں نے، یا اتنے زیادہ لوگ ایمان نہیں لا رہے، تو وہ حج میں جا کے خیموں میں جا کے جو ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کرتے تھے جا کے۔ تو جا کے انہوں نے تبلیغ کرنا شروع کی۔ جیسے ہی اوس اور خزرج کے لوگوں نے دیکھا کہ ایک شخص ہے جو نبی ہونے کے دعویٰ کر رہے ہیں، تو ان کے ایک دم ذہن میں خیال آیا کہ کہیں یہ وہی نبی تو نہیں ہے جو کہتے تھے یہودی جن کا ہمیں کہتے تھے۔ تو انہوں نے سوچا کیوں نہ اس سے پہلے کہ یہودی ان پہ ایمان لے کر آئیں اور وہ ہمیں جو ہے پیچھے چھوڑیں، ہم ہی ایمان لے آتے ہیں پہلے ان پہ، اور ہم ایمان لے کر آ کے جو ہے نا ہم ان کے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ اچھا، اب اس پہ جو ہے نا ان کو یہ سب کو خیال آیا، اور سارے جو مدینے والے تھے وہ اکٹھے ہو گئے۔ مدینے والوں نے اکٹھے ہو کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کی ڈسکشن شروع کی۔ اب اس بات سے آپ اندازہ لگائیں کہ یہودی جو ہے نا کئی سال پہلے مدینے میں صرف اس غرض سے آئے تھے کہ ہم آخری نبی کے ساتھ مل کے تو اللہ کے دین کے لیے لڑیں گے، اور بالکل اسپیسیفکلی جو ہے نا انہوں نے یروشلم یعنی کہ بیت المقدس سے یہاں پہ ہجرت کی تھی کہ یہاں پہ ہم ہجرت کریں گے، آخری نبی کا زمانہ آنے والا ہے، ان کے ساتھ ہم مل کے تو دنیا میں لڑیں گے۔ لیکن ان کے کیونکہ جیسے جیسے وہ یہاں پہ آئے دنیا میں مشغول ہو گئے، اپنی جو زبان تھی عبرانی زبان اس سے کٹ کے عرب کی زبان میں آ گئے، تو جو تورات تھی اس سے بھی وہ کٹ گئے اپنی کتاب سے۔ تو جو ان کے علماء تھے صرف پھر وہ ان علماء کو آتی تھی تورات اور عبرانی زبان، باقیوں کو نہیں آتی تھی، یا ہبرو لینگویج بھی اسے کہتے ہیں، تو باقیوں کو نہیں آتی تھی۔ تو جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں تو جو روشن ہدایت کی باتیں ان کی کتابوں میں لکھی ہوئی تھیں اللہ کے نبی کے بارے میں کہ اللہ کے نبی میں یہ نشانیاں ہوں گی، یہ نشانیاں ہوں گی، کیونکہ عوام میں اب یہ علم نہیں رہا تھا کہ وہ خود سے تورات پڑھ کے اور خود عمل کر لیتے یا خود پہچان لیتے، اور جو علماء تھے ان کے وہ پہچانتے تھے، انہوں نے جان بوجھ کے جو ہے نا بتایا نہیں، صرف اس وجہ سے کہ جو ہے ہمارے جو ہے نا اس کے بعد کیونکہ نبی جب آ جائے گا تو علماء تو ان کے نیچے ہی ہوں گے نا، سب سے اوپر تو نبی علیہ السلام کی ذات ہی ہوگی، صرف جو ہے نا اپنی ان کی حکومت ختم نہ ہو جائے یا اپنی جو ہے نا ان کی جو پوسٹیں وہ اسٹیک پہ نہ لگ جائے، اس وجہ سے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے سے انکار کر دیا۔ اب آپ اس سے اندازہ کریں کہ جن کی کتابوں میں وہ ڈائریکٹ ہدایت تھی
کہ جو صرف آئے ہی اس وجہ سے تھے مدینہ کے پاس کہ ہم جو ہے نا اللہ کے نبی پہ ایمان لے کر آئیں گے، صرف دنیا داری میں مشغول ہو کے اور اپنی جو ہے نا کتاب سے کٹ کے وہ سچے نبی کو نہ صرف پہچان سکے بلکہ الٹا وہ ان کی مخالفت شروع کر دی۔ اور وہ لوگ جن کے پاس نہ کتاب تھی اور نہ جن کے پاس کوئی نبی کے صحیفے تھے، انہوں نے صرف سنا اور وہ ایمان لے۔ تو اس سے بڑی بدبختی جو ہے یہودیوں کی کوئی بھی نہیں ہو سکتی تھی کہ اوس اور خزرج سارے کے سارے ایمان لے آئے اور جو یہودی تھے وہ ایمان نہیں لے کر آئے۔ اچھا، اس میں جو ہے نا کل انشاءاللہ پھر ہم ڈسکس کریں گے اس میں کہ جو وہاں پہ مدینے میں جو ڈسکشن ہوئی ہے اور مکے میں جو بیعت ہوئی ہے اسے کہتے ہیں بیعت عقبہ۔ مینا میں ایک گھاٹی تھی اس کو بیعت عقبہ کہتے تھے اور وہاں پہ یہ بیعت ہوئی تھی۔ تو اس کے بعد جو ہے مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا اور وہ وہاں پہ جا کے انہوں نے وہاں پہ 1 سال تبلیغ کی تھی۔ اس کے بعد دوبارہ سے ہجرت کا جو ہے نا دروازہ یہاں سے کھلا تھا۔ تو انشاءاللہ یہ کل ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے ہم، اور اس کو جو ہے پھر اس کے بعد مدینہ کی طرف جو ہے نا ہجرت، یہ ساری چیزیں ڈسکس کریں گے۔ آج جو ہے تقریباً 11 ہجری تک کے واقعات جو ہے میں نے 11 نبوی تک کے جو واقعات ہیں وہ سارے کے سارے میجر ڈسکس کیے ہیں میں نے، ٹھیک۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم